بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ جنگل کے پھل کھاتا، چشمے سے وضو کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا نوافل ادا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عابد کا چرچا سنا تو اس کے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے وقت گئے تو عابد اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عابد کو رات کے وقت ملنے گئے تو تب بھی وہ عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور اسے کہا کہ اپنی جان پر کچھ نرمی اختیار کرو۔ اس عبادت گزار بندے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتا ہوں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ عابد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی خوشنودی عطا کرو اور میرا دل صرف اللہ کی طرف راغب ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، وہاں جا کر یہ بات بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، میرے عابد کی بات بھول گئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دعا کروں کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور اپنے علاوہ باقی سب کا خیال اس کے دل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے کہنا کہ وہ جتنی چاہے عبادت کر لے، اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ کہا تو اس نے کہا، مجھے اللہ کی یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب کے فیصلوں کو دل و جان سے منظور کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے اللہ کے جلال کی قسم، اگر اللہ مجھے دھتکار بھی دے تو بھی میں اس سے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ اٹھوں گا۔ بے شک چاہے وہ مجھے جلا دے یا پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے ریزہ ریزہ کر دے، میں پھر بھی اپنے رب کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عابد کا یہ حال بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کا مفہوم ہے، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو جنت میں جائے گا، میں اس کے مغفرت فرما دوں گا کیونکہ اس نے میرے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ اب اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان جگہ کو بھی بھر دے تو بھی میں اس شخص کی بخشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت ہی سرکش، فاسق اور فاجر شخص اللہ کی مخلوق کے لیے باعث عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت لوگوں کو ستانے میں گزرتا تھا۔ اس کے گناہ اور لوگوں کو ستانے کے سبب لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں تشریف لائے جہاں یہ شخص رہتا تھا۔ اس زمانے کے ایک عابد نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا تو اپنے بالا خانے سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا اور عقیدت سے آپ علیہ السلام کے قدم چومے۔ وہ فاسق، فاجر اور گناہگار شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس عابد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جھکے دیکھا تو اس کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی نیکوکار ہوتا تو میں بھی اللہ کے نبی کے پاؤں چومتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس گناہگار کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کر اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ جس وقت ایک گناہگار معافی میں مصروف تھا، اس عابد کی نظر اس شخص پر پڑی۔ اس عابد نے بہت نفرت اور حقارت سے کہا کہ یہ مردود کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے، اس کا یہاں کیا کام ہے؟ عابد نے اسی وقت دعا مانگی، کہا، اے اللہ، میرا انجام اس مردود کے ساتھ ہرگز نہ کرنا۔ جس وقت عابد نے یہ دعا مانگی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ گناہگار شخص نے ہم سے اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے، اس نے اس قدر گریہ وزاری کی ہے کہ ہم نے اسے جنت کا حقدار قرار دے دیا ہے۔ اور عابد نے چونکہ یہ دعا کی ہے کہ اس کا انجام اس گناہگار کے ساتھ نہ ہو، اس لیے عابد کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس عابد نے اپنے ذہن زہد و تقویٰ پر غرور کر کے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تو دوستوں، اس طرح کے اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔